اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم محمد صلى الله وبارك تعالى عليه وسلم وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء ملت اسلامیہ، شعراء کرام، نقیب اجلاس، صدر اجلاس اور کارکنان اجلاس، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس مبارک پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھ سے پہلے میری جانکاری کے اعتبار سے آپ نے دو بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کے خطاب ملاحظہ فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ ان معزز اور ان بڑی شخصیتوں کے سامنے میرے خطاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جو بزم کے تعلق سے، جلسے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سیکھنی چاہیے اور اپنی زندگی کا، اپنی تقریبات کا محاسبہ کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ ان چند باتوں پر آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. کمیٹی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس جلسے کے لیے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کی بات کتنے انہماک سے، کتنی توجہ سے سنتے ہیں. بنارس کی سرزمین پر روز کہیں نہ کہیں جلسے ہوتے ہیں، ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے جلسوں سے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اس لیے میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ بزم منعقد کرنے والوں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں. ہر دور میں تبلیغ کی نوعیت اور تقاضے بدل جاتے ہیں، اس لیے اس دور کا جو پروگرام ہے اور جلسہ ہے اس میں میرے جیسے انسان کی جو رائے ہے اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام کو ایک محدود وقت تک چلانا چاہیے اور اس میں لوگ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ پروگرام کا فائدہ آپ کو ملے گا. ہم لوگ جب درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک کتاب کو آدھے گھنٹے تک پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو ہماری میموری کیپیسٹی ہے وہ ہینگ نہ ہو جائے اور ہم باتوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی میموری میں سیو نہ کر سکیں. آپ ایک جلسے میں دو تین تقریریں سنتے ہیں، لمبی تقریریں بھی ہوتی ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم ساری باتوں کو اکٹھا نہیں کر پاتے، نہیں لے پاتے اور اس چکر میں کچھ قیمتی باتیں بھی ہم
نکال دیتے ہیں اور انہیں بھی وہیں سمیٹ پاتے ہیں۔ تو میری اپنی یہ رائے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس وقت بھی آپ بیٹھائیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، سننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں بھی باہر پروگرام ہو رہے ہیں، میں نے یہ بدلتا ہوا دور دیکھا ہے کہ اس دور میں جو پڑھا لکھا، آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ کسی بھی پڑھے لکھے طبقے سے خطاب کرنے کے لیے جائیں تو وہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاں ایک خطیب یا دو خطیب زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں، تاکہ جلسہ جو ہے وہ محض تفریح کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اس سے کچھ قوم کو فائدہ بھی پہنچے۔ میں کوئی پیشے ور خطیب نہیں ہوں، نہ میں پیسے کے لیے خطاب کرتا ہوں، میں خطاب اپنے نبی کے دین کی نوکری کے لیے کرتا ہوں۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اسے قبول کریں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ 1400 سال سے علماء دین آپ پر تبلیغ کر رہے ہیں، علماء چیخ چیخ کر دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم کی حالت یہ ہے کہ قوم ابھی تک اپنے ایمانی پلیٹ فارم کو مستحکم نہیں کر سکی ہے۔ جلسے میں بیٹھنے والے اور بات سننے والوں کا ایمان بعض اوقات اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ روز جلسے میں بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایمان کی دیوار بہت کمزور ہوتی ہے، جو ذری سی مصیبت یا پریشانی کے وقت پہ گر جاتی ہے، اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں یہ باتیں شاید کچھ زیادہ کر رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے، آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، لیکن میرا جو اپنا تجربہ ہے اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ایمانی پلیٹ فارم کا استحکام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج آپ سے خطاب کرنے کی غرض سے یہ بات سوچی کہ میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے دو چیزیں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا۔ ایک تو اس کا عقائد والا، ایمان والا پہلو ہے، اور دوسرا عمل والا پہلو ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر سننے کو تیار ہوں گے، رواداری رکھیں گے، تو میں کچھ باتیں آپ کو کروں گا۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سنیں گے میری بات؟ دیکھیے، اپنے ایمان کا استحکام کیجئے، اسے مضبوط کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی۔ ہماری قوم ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے، اور اس کے ایمان میں بڑی کمزوریاں ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے سارے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں کارکنان سے گزارش کروں گا، جو بچے ٹہل رہے ہیں، اگر ایک دو لوگ جا کر ان کو بیٹھا سکیں یا ان سے گزارش کر سکیں کہ برائے کرم بیٹھ جائیں، یا وہ گھر جانا چاہیں تو وقت بھی زیادہ ہو گیا، گھر چلے جائیں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے سننے میں کوئی خلل نہ واقع ہو، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اے میرے بھائی بیٹھ جاؤ، بھیا آپ لوگ بیٹھ جائیے، ذرا سا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اطمینان سے۔ جو لوگ گیٹ کے باہر کھڑے ہیں یا آ جا رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو اس بنارس کی سرزمین پر سنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو اہمیت اس خطیب کی نہیں ہوتی، بلکہ جو بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم علماء کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی توجہ سے سنیں، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایک پہلو ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، جب آپ کو کوئی حدیث سناتا
تو آپ کو پتہ ہوتی، وہ حدیث معلوم ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ اتنی توجہ سے سنتے اور اسے احساس دلاتے کہ مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، مجھے یہ حدیث نہیں پتہ ہے. تو لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کو تو پہلے سے یہ حدیث معلوم ہے، پھر آپ ایسے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ فرماتے میں اس لیے غور سے سن رہا ہوں کہ بتانے والے کی رغبت کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی رغبت میں کمی واقع ہو جائے، اس لیے میں انہماک سے سنتا ہوں تاکہ اسے لگے کہ ہاں میں نے سنا نہیں ہے اس لیے میں سن رہا ہوں. لیکن اب تو یہ دور ہے کہ صاحب خیر تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اس آیت کریمہ سے جو موضوع میں نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ضعیف الاعتقادی ہے اور ایمان کی استقامت، ان دونوں پہلو پر تھوڑی تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. ضعیف الاعتقادی ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہے اور اس قدر ہم ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں کہ ہم ذری ذری سی بات میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا ایمان اپنے رب سے ہٹ کر کسی اور طرف لگ چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس مصیبت کی، پریشانی کی گھڑی میں جو ہمارا تجربہ ہے، جو لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں یا لوگوں کا ضابطہ ہے، وہ زیادہ کام آئے گا، اور اس ضابطے کو اپنی زندگی میں نہیں اپلائی کرتے جو ضابطہ ہمارے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ آپ کی بنیادی پریشانی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہر بندہ بھلے ہی وہ نماز میں نہ جاتا ہو لیکن مسجد کے باہر اپنے بچوں کو لے کر کھڑا ضرور رہتا ہے کہ مسجد سے نکلنے والے اس پر پھونک ڈالیں گے اور اس کا اثر ان کے بچوں پر ہو جائے گا. ظاہر ہے میں اس بات کی نفی نہیں کرتا، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے گھر سے نکلنے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بندہ تعویذ لینے کی غرض سے دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا ہے، جبکہ جلسوں میں آ کر بار بار وہ سنتا ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں ادا کرتا تو اس کے رزق کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. بندہ جانتا ہے حضور کی احادیث مبارکہ کو اس سلسلے میں کہ دیر تک سونے والوں اور دیر سے جاگنے والوں کے حالات کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ شاید مل جائے. ضعیف الاعتقادی کا اتنا برا حال ہے ہمارے یہاں کہ 5 وقت کی نماز کو ہم چھوڑ کر شب برات میں، شب قدر میں شارٹ کٹ مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کمر کس رہے ہوتے ہیں کہ آج کی شب ہے، جتنی عبادت کر لیں اور جتنا زیادہ. اور عبادت بھی اب تو لوگ نہیں کرتے، عبادت کے نام پر پان کھانا اور چائے پینا. اسی طرح جلسوں کے نام پر بھی ہم نے تفریح کا ذریعہ جلسوں کو بنا لیا اور ہم آئے، بیٹھے اور بیٹھ کر سنا، محظوظ ہوئے، جتنی لذت ملی اتنا پیسہ دیا، کام ختم ہو گیا اور اپنے گھر چلے گئے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کہ میں اس قسم کی بات آپ سے کر رہا ہوں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو ایمانی پلیٹ فارم ہے وہ مضبوط ہو جائے. یاد رکھیں کہ صرف محفل میں آ کر بیٹھنے سے یا جلسہ کرا دینے سے آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا لیتے ہیں. اسی طرح صرف مسجد بنا لینے سے آج تو ہوتا یہ ہے، ہم نے سارے معیار بدل دیے، سارے ضابطے بدل دیے. ہم اپنے رہنماؤں کا، رہبروں کا انتخاب اس لحاظ سے کرنے لگے جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ اور مفاد شامل ہے. آج آپ دیکھیں مسجد بنانے والے جب ہم اپنی کمیٹی کا صدر منتخب کرتے ہیں تو سال کے اخیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدر نے مسجد کی تعمیر کتنی کرائی. اسی طرح مدرسے کا مینجمنٹ ہم نے معیار بنایا ہے کہ ہم سال کے اخیر میں جب پوسٹر اور اشتہار شائع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی عمارتیں کتنی بلند ہوئیں، مدرسے کے باتھ روم اور ٹوائلٹ میں کتنے ماربل لگے، وضو خانے کتنے چمچمائے، اور پھر اس کو دیکھ کر ہم اس کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں.
میں بات چونکہ ضعیف الاعتقادی پہ کر رہا ہوں، کمزوری ایمان پر کر رہا ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کے صدر کی کامیابی عمارات کی بلندی پر نہ رکھ کر اس پر رکھتے کہ جب ہم نے کوئی مسجد کا صدر بنایا تو ہمارے محلے کے کتنے لڑکے نمازی بن گئے، چائے خانوں پر کھڑے رہنے والے کتنے لوگ نماز کی عادت میں اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ مدرسوں کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ مدرسے سے نکلنے والے طلبہ کی علمی لیاقت اور ان کا خلوص اور ان کا علم قوم کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، تو پھر اس سے مدرسوں کی کامیابی کا بھی پتہ لگایا جاتا۔ اسی طرح جب ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے اور اس طرح ضعیف الاعتقادی کے دلدل میں گھس گئے کہ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن جیسی معزز کتاب، قرآن جیسی مقدس کتاب، لیکن ہم اس سے استفادہ نہ کر کے یہ سوچنے لگے کہ شاید ہمیں کسی اور جگہ سے استفادہ ہوگا، فائدہ ہوگا، سو ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم میں نقلی لوگ آ گئے، نقلی علماء آ گئے، نقلی پیر آ گئے، نقلی دعا تعویذ کرنے والے آ گئے، جنہوں نے قوم کے چہرے کو بگاڑ دیا، جنہوں نے دین کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ سب قوم کی ضعیف الاعتقادی کا نتیجہ ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے بیوقوف بنانے والے لوگ بھی آ گئے جو آپ کی جیبیں بھی اینٹھتے ہیں، آپ کا ایمان بھی غارت کر دیتے ہیں۔ بے شک میں نے سنا ہے ایسے لوگوں کو اپنے کانوں سے بکتے ہوئے۔ آج کسی کی دکانداری کا مسئلہ ہو تو آپ کسی سے تعویذ لینے جائیں، ایسے جاہل پیر بھی دنیا میں موجود ہیں جو بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے۔ شادی نہ ہو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب تمہارا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے۔ لیکن قوم کی ضعیف الاعتقادی کا عالم یہ ہے کہ اس پیر کے پاس جاتے بھی نہیں جو اسے نماز کا نسخہ بتاتا ہے، اس کے پاس جاتے بھی نہیں جو اسے قرآن کا نسخہ بتاتا ہے۔ وہ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو یہ بتائے کہ ہاں تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ضرور ہے، تمہاری دکان میں کوئی مسئلہ ضرور ہے، تمہارے رزق کو ضرور کسی نے باندھ دیا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جملہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا رزق کسی نے باندھ دیا یا تمہاری دکان باندھ دی تو یہ جملہ کلمہ کفر ہے۔ اس لیے کلمہ کفر ہے کہ رزاق پروردگار عالم ہے، حق ہے، بے شک رزق دینے والا وہ ہے۔ حق ہے۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ تم سمجھنے لگے ہمارا رزق کوئی دنیا دار باندھ دے گا۔ اللہ تو ایسا رزق دینے والا ہے، اس طرح اللہ رزق دیتا ہے کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دریا کے کنارے کھڑے تھے، سبحان اللہ۔ ایک چینٹی اپنی چونچ میں ایک تنکا پکڑ کر ایک کیڑا آگے آیا اور ایک پتے پر چڑھ گیا۔ وہ پتھر ہوا میں پانی میں تیرتا ہوا آگے پانی کے ایک پتھر کے قریب چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ کیڑا اس پتھر پر چڑھ گیا اور اس تنکے کو اس پتھر پر رکھ کر واپس اس پتے پر سوار ہوا اور واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا حضور اس پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے جو بیمار ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اللہ نے اس کا رزق میرے ذمہ لگایا ہے، سبحان اللہ، اس لیے سبحان میں اللہ، اس کو کھانا پہنچانے گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، ابراہیم، یہ رزق کی بات آ گئی چونکہ سمجھیں یہ بہت بڑا پہلو ہے آپ کی سبحان کمزوری اللہ، کیا ایمان کا۔ کہنے حضور۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور امام، آپ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ناشتے کا وقت ہوا، بھوک لگی تو آپ نے ناشتہ دان کھولا اور تناول فرمانے کے لیے بیٹھے تو ایک کوہ آیا اور آپ کے ناشتے دان سے ایک روٹی لے کر اڑ گیا۔ جب اڑ گیا تو آپ نے اس کا پیچھا کیا کہ میں دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ پیچھا کیا، جنگل میں گھس گئے، پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک انسان ہے جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور وہ زمین پر لیٹا ہے۔ اس کوے نے اس کے سینے پر روٹی رکھی اور اڑ گیا۔ سبحان حضرت اللہ، ابراہیم سبحان بن ادہم نے اللہ، اس کے ہاتھ پیر کھولے سبحان اللہ۔ اور پوچھنے لگے بتاؤ تم یہاں کیسے پڑے ہو؟ کہنے لگا 3 دن گزر گئے، میں تاجر ہوں، مسافر ہوں،
ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا اور میرا ہاتھ پیر باندھ کے یہاں چھوڑ دیا، اس لیے میں یہاں لیٹا ہوں، لیکن 3 دن سے یہ کوا میرے لیے روٹی لے کر آتا ہے اور میں کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے رب نے تمہارے رزق کا انتظام کیسے فرمایا ہے؟ سبحان یہ تمہاری اللہ۔ کمزوری ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، غور کرو۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وعدہ کر لیا ہے، سو اس لیے اگر میں کچھ کماؤں تو بھی وہ رزق دے گا، نہیں کماؤں پھر بھی وہ رزق دے گا، اس لیے میں کچھ نہیں کماؤں گا۔ اور وہ جنگل میں چلے گئے اور ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب پیڑ کے اوپر بیٹھ گئے تو انہوں نے ارادہ کر لیا، پیڑ کے نیچے بیٹھے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب کچھ بھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میرا رب میرے منہ میں لقمہ نہ دے۔ بیٹھ گئے، ایک قافلے کا گزر ہوا قریب سے، تو قافلے والے پانی ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ سبحان اللہ، سبحان بند کر دیں۔ قافلے کا گزر ہوا، پانی ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انسان جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے ان سے بات کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ کلام کرنا چاہا، کوئی کلام نہ کیا۔ 4 دن 5 دن گزر گئے تھے تو نقاہت بھی ہو گئی تھی، کمزوری ہو گئی تھی۔ دل میں ارادہ یہ تھا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ رزق دیتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے، میں تو یہاں جنگل میں بیٹھا ہوں۔ قافلے والوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈک کا شکار ہو گئے ہوں، آگ جلائی، انہیں فائدہ نہ ہوا، تو قافلے والوں نے سوچا انہیں پانی پلایا جائے۔ پانی پیش کیا تو انہوں نے اپنے سے پانی نہ پیا، تو لوگوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا نہ کھایا، تو اس میں سے کسی نے مشورہ دیا اس کا منہ کھول کر اس کے منہ میں کھانا ڈالو، شاید نقاہت کی وجہ سے بات نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے زبردستی منہ کھول کر منہ میں کھانا ڈالا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے مولا تیرا ذکر کر کے فانی بندے گزر گئے، تیرا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سبحان تو اللہ، نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، رزق ضرور دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی انسان چاہے کہ میں کماؤں نہ، جنگل میں بیٹھ جاؤں، تو اس کے لیے بھی ایک مثال ملتی ہے۔ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا یہ لومڑی ہے، اس کو کھانا کیسے ملتا ہوگا، اسے کیسے کھانا دیا جاتا ہوگا۔ اسی تاک میں بیٹھ گیا، اس نے دیکھا شیر آیا، جانور کا شکار کیا، کچھ کھایا، جو بچ گیا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی اٹھی اور گھسٹتے ہوئے پیر کے ساتھ اس شکار کے پاس پہنچی اور اپنا رزق لے لیا، کھا لیا۔ اس انسان کے دل میں بڑا ایمان قائم ہوا کہ اللہ اس کٹے ہوئے ہاتھ پیر والے جانور کو بھی رزق دیتا ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ تو وہ بھی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب اللہ مجھے یہاں رزق دے گا۔ آواز آئی بندے رزق تو میں سب کو دیتا ہوں، تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن، لومڑی نہ بن، یعنی خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ جی بے شک۔ تو ایمان یہ رزق کا جو مسئلہ ہے، آپ جتنے بھی گناہ کرو، سوچو صبح بھی گناہ کرتے ہو، شام کو بھی گناہ کرتے ہو، دوپہر میں بھی گناہ کرتے ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن سے تمہارا تعلق بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم نے دین کو اہمیت نہیں دی۔ آج میں کسی بندے سے کہتا ہوں، بندے لوگ میرے پاس آتے ہیں حضرت تعویذ دے دیں، میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کیسے دل نہیں کرتا؟ کیا کوئی بندہ کبھی اس لیے آیا کہ حضرت میرا پیسہ فلاں مہاجن کے پاس پڑا ہے 50,000، لیکن میرا لینے جانے کا دل نہیں کرتا، میرا من نہیں کرتا کہ میں وہ 50,000 لے لوں، یا میرا قرض کوئی لگتا ہے 25,000، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے 25,000 لے لوں۔ میں کہتا ہوں تمہارے سارا مسئلہ یہ تمہاری اہمیت کا ہے، تمہاری نظر میں اس 50-25,000 کی اہمیت ہے، لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے، تمہاری نظر میں دین کا وقار نہیں ہے، تمہاری نظر میں دین کی قدر نہیں ہے۔ اگر دین کی قدر ہوتی تو نمازوں کا دل بھی کرتا، روزوں کا دل بھی کرتا، قرآن کی تلاوت کا بھی دل کرتا، لیکن دل جو کہ نماز اور روزے کا نہیں کرتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نظروں میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ محفلوں میں بیٹھ کر حسین پاک کا نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن حسین مجتبیٰ کے اسوے کو اپنانا بڑا مشکل کام ہے۔ آج تم کہتے ہو دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، آج تم کہتے ہو دین ہمارے لیے بڑا سخت ہو گیا ہے،
آج تمہارا یہ ماننا ہے کہ دین پر چلنا بڑا دشوار ہو گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں دین تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، دین تو ان کے لیے مشکل تھا جو 72 کی تعداد میں میدان کربلا میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار تھا۔ دین تو ان کے لیے مشکل تھا جو 313 کی تعداد میں کھڑے تھے اور ان سے لڑنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی۔ دین تو ان کے لیے مشکل تھا جن کے سینے پر پتھر رکھ دیے گئے لیکن ان کی زبان سے کبھی اسلام کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ دین تو ان کے لیے مشکل تھا جن کو ریت پر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا لیکن ان کی زبان سے نہیں نکلا کہ دین مشکل ہے۔ لیکن ہمارے اور تمہارے لیے دین مشکل اس لیے بن گیا ہے کہ ہماری نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے اور یہی ہماری ضعیف الاعتقاد ہے۔ دن رات ہم گناہ کر رہے ہیں، خطاؤں میں بس رہے ہیں، اور دور ایسا ہے کہ باہر نکلو تو آنکھیں خطا کرتی ہیں، تنہائی میں ہو تو ہاتھ اور ذہن خطا کرتا ہے، قدم سے چلو تو پیر خطا کرتے ہیں، لیکن تمہیں توجہ اپنے رب کی طرف نہیں ہوتی اور تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی بنیاد پر کتنی قوموں پر عذاب نازل ہوئے، کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن آج بھی اللہ تمہیں ناشتہ الگ دیتا ہے، کھانا الگ دیتا ہے، بے شک شام کی چائے بھی تم پیتے ہو، بے شک رات کی غذا بھی الگ ہے، اور پھر 2-3 دن کے بعد اگر تمہیں گوشت نہ ملے، منہ کا ذائقہ نہ بدلے تو تمہاری طبیعت بھی اداس ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں ہر حال میں رزق دے رہا ہے، لیکن تمہارے ایمان کی کمزوری اتنی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف نہیں آتے اور اصلی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ 2-4-10 منٹ کی میری گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ اس کو طریقے سے سمجھیں اور غور کر لیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے رات بھر خطاب سنا ہے، نعت پاک سنی ہے، لیکن جلسے کے اس اخیر مرحلے میں کچھ کام کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ ایمان کی استقامت یہ نہیں ہے کہ جلسوں میں ہم نے نعرہ لگایا کہ ہم رسول اللہ کے نام پر جان دے دیں گے۔ جب جان دینے کا مسئلہ آئے گا پھر پتا چلے گا کون جان دیتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ صرف زبانی کلمے ادا نہ کرو، زبان خاموش رہے اور دل تڑپ کر پکارے کہ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے دین پر آنچ آئے تو پھر ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس حوصلے کو ایمان کہتے ہیں، اس جذبے کو ایمان کہتے ہیں۔ آج تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ذری سی مصیبت کے وقت میں اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لیتے ہو۔ نقلی پیروں کے یہاں، باباؤں کے یہاں، اوجھاؤں کے یہاں نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کا شکار یہ قوم مسلم ہو رہی ہے، جس کو تمام خرافات سے بچا کر اللہ کے رسول نے ایک ایسا بہترین تعویذ عطا فرمایا تھا کہ اگر اس تعویذ کو اپنا لیتی یہ قوم اور اس کو پہن لیتی اور اس کو اپنے دل میں اتار لیتی تو خدا کی قسم یہ قوم قیامت تک کبھی ناکامیاب نہ ہوتی۔ لیکن تم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے جو تمہیں برباد اور تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ تمہیں برباد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نقلی لوگ بھی پیدا ہو گئے، نقلی خطیب بھی پیدا ہو گئے، اور اب تو حد یہ ہے کہ جعلی سادات بھی پیدا ہو گئے، نقلی سیدوں کا بھی دور بہت عام ہو گیا۔ اور کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی کسی اننون جگہ پر اگر جاتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں بتانے میں بھی محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ غلط فہمی کا شکار ہو کہ پتہ نہیں سید ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ اتنی کثرت کے ساتھ نقلی سید مارکیٹ میں آ گئے۔ ہر خطیب یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے آگے سید لگ جائے، ہر عالم یہ چاہتا ہے اس کے نام کے آگے مفتی لگ جائے، ہر طالب علم یہ چاہتا ہے اس کے نام کے آگے پیر لگ جائے۔ یہ لوگوں کا رجحان دینے والے کوئی اور نہیں ہے، یہ قوم کی غلطی ہے، قوم نے ان کو تیار کیا ہے۔ جب قوم اچھی تھی تو اس کو علماء بھی اچھے ملتے تھے، جب قوم اچھی تھی تو اس کو پیران کرام بھی اچھے ملتے تھے۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا، آج لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا دور دیکھا، جنہوں نے تاج الشریعہ کا دور دیکھا ہے، وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ان علماء سے ہمارا معاملہ نہیں بنتا، ہم نے تو مفتی اعظم ہند کا دور دیکھا ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء متقی کیوں نہیں بن جاتے, پرہیزگار کیوں نہیں بن جاتے. ہر بندہ چاہتا ہے اس کی مسجد کا امام مفتی اعظم بن جائے. ہر بندہ چاہتا ہے اس کی مسجد کا امام کم سے کم جانشین تاج الشریعہ بن جائے. حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تم اتنے سخت ہو تو حضرت عمر بن خطاب کی طرح حکومت کیوں نہیں کرتے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ تم ابو ہریرہ جیسی عوام بن جاؤ, میں عمر بن خطاب جیسا بادشاہ بن جاؤں. لیکن جب تم جو ہوتے ہو اللہ تمہیں ویسا ہی عالم دیتا ہے, ویسا ہی پیر دیتا ہے, ویسا ہی امام دیتا ہے. اس لیے تمہیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا, اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا, اپنے طریقے کو سدھارنا ہوگا. یاد رکھو اگر تم نے اپنا طریقہ سدھار لیا تو آنے والی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی, آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی. آج تمہاری روش کی بنیاد پر مدرسوں سے مدرسین نہیں نکل رہے ہیں. آج تمہاری روش کی بنیاد پر تمہارے بچے مفسر نہیں بن رہے ہیں. آج تمہاری روش کی بنیاد پر تمہارے بچے اچھے عالم دین نہیں بن رہے ہیں, اچھے خطیب نہیں بن رہے ہیں. ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں پڑھ کر کیا کروں گا 10 سال, چلو میں 5 سال میں ہی خامسہ تک پڑھ کر میں جو ہے نکل جاؤں اور پھر جو ہے تقریر کی لائن میں آ جاؤں, خطابت کرنے لگوں. جانتا ہے خطابت میں پیسہ ملے گا, میں شاعر بن جاؤں, کیوں نہ مجھے پیسہ کمانے کا موقع ملے. یہ تم نے رجحان دیا. اگر تم نے مدرسین پر توجہ دی ہوتی, تم نے مفسرین پر توجہ دی ہوتی, تم نے اچھے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج تمہارے بچے بھی اچھے بن رہے ہوتے. میں نہیں کہتا خطیب بننا غلط ہے, میں نہیں کہتا شاعر بننا غلط ہے, لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, اپنے بچوں کو عالم قرآن بناؤ. آج آنکھیں ترس گئی, زمانہ گزر گیا, ماں نے مفتی اعظم نہیں پیدا کیا. زمانہ گزر گیا, کسی ماں نے تاج الشریعہ نہیں پیدا کیا. میں نہیں کہتا کہ ان کا بدل ہو سکتا ہے, تاج الشریعہ نہ صحیح جانشین تاج الشریعہ تو آ سکتے ہیں, مفتی اعظم نہ صحیح جانشین مفتی اعظم تو بن سکتے ہیں. لیکن ہماری روش ایسی خراب ہو گئی. میں جانتا ہوں آپ کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگیں گی, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بہت دیر تک میری بات سنتے رہیں. آپ کی جب تک مرضی آئے میری بات سنیں, ورنہ چلے جائیں. اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں اللہ نے جنہیں ایمان دیا ہے, جنہیں سنجیدہ مزاج دیا ہے, وہ سنتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. اللہ نے ان پر بھی کرم فرمایا ہے, ہم پر بھی کرم فرمایا ہے. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ خطابت کے لحاظ سے فن خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ حضور کے دین کی بات بتا رہا ہوں, حضور کے دین کی نوکری کر رہا ہوں. اور آپ بھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کر رکھا ہے. تمہارے یہاں امام سے لے کر مدرسے کا مدرس تک, مدرسے کے مدرس سے لے کر اسٹیج کا خطیب تک, اور اسٹیج کے خطیب سے لے کر مسند کا پیر اور خانقاہوں کے پیر تک تمہیں ہر کیٹیگری میں جعلی اور نقلی لوگ ملیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی روش کو نہیں سدھارا, اپنے طریقے کو نہیں سدھارا. یہ تمہاری ضعیف الاعتقادی ہے, تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. آج جب ہم حدیث پاک تمہیں بتاتے ہیں تمہیں اس پر اعتبار نہیں ہوتا. 2 روپے کی تعویذ پر لوگوں کا ایمان زیادہ ہے, 2 روپے کی تعویذ اور گنڈے پر ایمان زیادہ ہو گیا, اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل نہ رہ گیا. تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب نہ ہوئی, تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہوا. جانتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حجاج بن یوسف نے حضرت انس ابن مالک کو بلایا اور کہنے لگا کہ اے انس ابن مالک, تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ حضرت انس ابن مالک کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. کہنے لگا میں نے تجھے قتل کرنے کی غرض سے بلایا ہے. کہنے لگے اچھا. مسکرا کر فرمایا حجاج آج تو کیا تیرا باپ بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف کہنے لگا وہ کیوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں میرے آقا نے مجھے ایک دعا عنایت فرمائی ہے, اور وہ دعا کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت امام بخاری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے, متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. دعائے انس جسے کہا جاتا ہے. کہنے لگے میرے آقا نے مجھے ایک دعا عنایت فرمائی ہے, اور فرمایا اے انس جب تو اس دعا کو پڑھ لے, جب تک وہ وقت گھوم کر پھر دوبارہ نہ آ جائے, یعنی 24 گھنٹے تک کوئی جادو تیرے اوپر اثر نہ کرے گا, کوئی سحر تیرے اوپر اثر نہ کرے گا, کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور حجاج تجھے معلوم ہے میں نے آج وہ دعا پڑھ لی ہے.
جب حجاج بن یوسف نے اتنا سنا تو اپنی مسند پر کانپنے لگا اور کانپ کر کہنے لگا انہیں واپس چھوڑ آؤ. حضرت انس بن مالک کو لوگوں نے پکڑا اور واپس چھوڑ آئے. سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے لوگ تھے, انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان کو واپس کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا تم نے نہیں دیکھا ان کے دونوں طرف دو شیر تھے جو میری طرف لپک رہے تھے, اگر میں تھوڑی دیر اور انہیں روکتا تو ایسا ممکن تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیتے, لیکن آج تمہیں اس دعا کی تعلیم نہیں, تم اس دعا کو نہیں جانتے. تمہیں معلوم ہوتا, دین سے قریب ہوتے تو تمہارا عمل اس دعا پر ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ حمص کو فتح کرنے گئے. جب فتح کرنے گئے تو پادری باہر آیا, کہنے لگا کہ کیا تم ہی خالد ابن ولید ہو؟ کہنے لگا ہاں میں ہی خالد ابن ولید ہوں. کہا کیا تم نے اپنی ٹوپی میں اپنے نبی کا بال رکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں میں نے اپنی ٹوپی میں اپنے نبی کے منہ مبارک کو سجا رکھا ہے. کہا کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس بال کی مناسبت سے, اس کے وسیلے سے اللہ نے کبھی تمہیں شکست نہیں دی, ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں میرا عقیدہ ہے اللہ مجھے اپنے نبی کے اس بال کے صدقے میں کامیابی دیتا ہے. کہا اتنا یقین ہے اپنے نبی کی ذات پر؟ کہا ہاں مجھے اتنا یقین ہے اپنے نبی کی ذات پر. کہا اچھا پھر میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں تمہارے نبی نے تمہیں ایک دعا دی ہے اور فرمایا ہے کہ جس کھانے پر اسے پڑھ کر پھونک دو اور کھانا کھا لو, اگر کھانے میں زہر ہو تو کھانے کا زہر اثر نہیں کرتا. کہا ہاں ہاں بے شک میرے نبی نے یہ دعا عنایت فرمائی ہے. کہا اچھا تو پھر یہ لو دنیا کا سب سے خطرناک زہر ہے, آپ دیکھتے ہیں تمہیں اپنے نبی کی دعا پر کتنا اعتبار ہے, ذرا اس پر وہ دعا پڑھ کر پھونکو اور اس زہر کو پی لو, پھر ہم جانے تمہیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے اور کتنا اعتبار ہے. حضرت خالد بن ولید نے وہ دعا پڑھی. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. مختصر سی دعا حضرت خالد بن ولید نے پڑھی, اس زہر پر پھونکا اور پھونک کر اسے پی گئے اور پی کر اعلان کیا کہ خدا کی قسم یہ خالی نعرہ لگانے والوں, ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی پیروی کا اعلان کرنے والوں, مصطفیٰ کے دین کی پیروی نعروں سے نہیں ہوتی, حضور کے دین کی پیروی ایمان کی استقامت سے ہوتی ہے, حضور پر بھروسے پر ہوتی ہے, حضور سے اوپر اعتبار سے ہوتی ہے. زہر کو پیا اور نعرہ لگایا, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال. اور پھر اس زہر نے اثر نہیں کیا. یہ ایمان کی استقامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو. اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے کا دعویٰ خوب ہے, لیکن ذرا بتاؤ آج سے 100-150 سال پہلے میں نے اشرف الفقہا حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ سے براہ راست یہ بات سنی, پھر بعد میں اس کو پڑھا بھی میں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے دور میں ایک شخص تھے, ایک مجذوب جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں جانتے؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کا شیشے عقل انوار تجلیات سے رب کی تجلیوں سے ٹوٹ گیا ہو, لیکن ہوتا وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ, اس کا مقام ولایت پر وہ فائز ہوتا ہے, لیکن اس کا جو کہ مجذوب ہوتا ہے, اس لیے علماء نے اس سے کنارے رہنے کے لیے کہا ہے, کیونکہ وہ عالم جذب میں ہوتے ہیں, نہ جانے کون سی بات کب کہہ دیں یا کیا معاملہ تمہارے ساتھ کر دیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے جو جبہ پہن کر آ جائے, داڑیاں بڑھا کر آ جائے, کڑے پہن کر آ جائے, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ کا ولی ہے, مجذوب ہے, لیکن ہر کڑا پہننے والا اور بال بڑھانے والا وہ مجذوب نہیں ہوتا, اللہ کا ولی نہیں ہوتا. آؤ میں تمہیں ایک قیمتی بات بتا دیتا ہوں, ایک نسخہ دے دیتا ہوں, تمہیں کام آئے گا. آج لوگوں کا رجحان بن گیا ہے, لوگ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, شارٹ کٹ مارتے ہیں, کوئی اللہ والا مل جائے اور پھر چاہے وہ گالیاں ہی کیوں نہ دیتا ہو, چاہے وہ برا بھلائی کیوں نہ کہتا ہو, چاہے وہ نماز سے کیوں نہ روکتا ہو, چاہے وہ بھلے ہی دین کے مخالف بات کرتا ہو, چاہے اس کا عمل براہ راست دین سے متصادم کیوں نہ ہو, لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے, اس کے ہاں شریعت نہیں ہے, یہ تو اپنی دنیا میں مست ہے, اس لیے اس کے قریب ہو جاؤ, ہو سکتا ہے اس کی قربت سے اللہ رزق میں برکت دے دے. یاد رکھو اللہ رزق میں برکت تب دیتا ہے, رزق میں برکت ان بھوگیوں کے چکر میں آنے سے نہیں ملتی, رزق میں برکت ان بیوقوف بنانے والوں کے چکر میں آنے سے نہیں ملتی. رزق میں برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز مت قضا کیا کرو, رزق میں برکت چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو, رزق میں برکت چاہتے ہو تو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آخری وقت آیا, وقت قریب آیا,
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، سن رہے ہیں میری بات کو؟ ختم کر دوں تقریر؟ سن رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، جب قریب ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے آپ کے پاس، اور اشرفی کی 2 تھیلیاں لی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی، کہنے لگی حضرت اسے قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، حضور کے صحابی ہیں، کہنے لگے اے عثمان غنی، اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی میرے پاس سرمایہ ہے اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب ان اشرفیوں کی ضرورت مجھے کیا ہے؟ میں کیا ان اشرفیوں کا کروں گا؟ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے لیے نہیں دیتا، آپ کے بعد ان بیٹیوں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسکرا کر کہا تھا، اے ککر مکہ میں بسنے والے مسلمانوں، اپنے رزق کا تنگ دستی کا شکوہ کرنے والوں، اپنے کاروبار کے ٹھپ ہونے کا شکوہ کرنے والوں، آج تم دنیا رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ایس ٹی جب سے لاگو ہو گیا میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے جب سے نوٹ بندی ہو گئی میرا رزق بند ہو گیا، کوئی کہتا ہے جب سے فلاں کام ہوا میں برباد ہو گیا۔ میں کہتا ہوں تمہارا رزق نوٹوں پر نہیں ہے، تمہارا رزق کسی ٹیکس پر نہیں ہے، تمہارا رزق دنیا کی کوئی حکومت نہیں روک سکتی، کیونکہ تمہیں رزق دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتا ہے، پتھروں کے نیچے کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، چالا بننے والی مکڑیوں کو بھی رزق دیتا ہے، شیر کو درندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ حق ہے، حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کا اعتبار اٹھ گیا رب کی ذات سے، یہ سمجھنے لگا، ضعیف الاعتقادی ایسی پیدا ہوئی کہ یہ سمجھنے لگا، آج دنیا میں پیغام پھیلا دیا گیا کہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے، اس لیے دیکھو ایمان کسے کہتے ہیں، ضعیف الاعتقادی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایمان کی استقامت دیکھنا ہے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کرو جی۔ آج مفتی اعظم ہند کے نعرے سے چڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے سے چڑھنے والوں کو بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا نام ہم اس لیے نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے کہ ان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین پر استقامت کی جو مثال پیش کی ہے وہ ہمیں دور دور اور خال خال نظر نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ وقت کی حکومت پہنچی مفتی اعظم کے پاس، کہنے لگی پورے ہندوستان سے فتوے آ رہے ہیں، نسبندی جائز کر دی گئی، آپ بھی اس پر فتویٰ دے دیں، ایمان کی استقامت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم کبھی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، بے شک، اولاد دینا اس کا کام ہے، ہم اس پر فتویٰ نہیں دیں گے۔ حکومت نے کہا آپ کو اپنا فتویٰ بدلنا پڑے گا، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے جملے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ کہنے لگے سنو، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، وقت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا حکومت بدل دی گئی۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، جب ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے تو جملے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آج مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا اور ایمان کی دیواریں کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، یاد رکھو اور خوب اچھی طرح سے یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی 4 شہزادیاں دینے لگے، حضرت عثمان غنی منع کر دیا، کہا نہیں نہیں اس کی ضرورت میری بیٹیوں کو نہیں ہے۔ فرمانے لگے وہ کیوں؟ کہا ہے عثمان غنی آپ کو معلوم نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ یا بندی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، بے شک، رزق چھپر پھاڑ کے برستا ہے۔ بے شک۔ اور میری بیٹیاں اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی۔ سبحان اللہ سبحان آج اللہ۔ بیٹیوں سے گھبرانے والوں، بیٹیوں کے جہیز سے گھبرانے والوں، بیٹیوں کے جہیز سے پریشان ہونے والوں، اور یاد رکھو یہ بھی ہماری ضعیف الاعتقادی، اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہو گئی، آج دنیا جو بھی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے اس کا سب سے بڑا
جو راستہ ہے اور جو سب سے بڑا موقع تم نے دیا ہے وہ اپنے ایمان کو کمزور کر کے دیا۔ بیٹیوں کو جلانے والے تمہیں بیٹیوں کو بچانے کا پیغام دے رہے ہیں، عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے تمہیں عورتوں کے حقوق کا درس دے رہے ہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے اوپر عذاب نہیں نازل ہوتا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کیوں بھائی کمیٹی کے کارکنان، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کیا بند کر دوں تقریر؟ مجھے بتا دیجئے گا، میں تقریر بند کر دوں گا فوراً۔ ہمارے اساتذہ نے فرمایا اس وقت تک بولو جب تک لوگ متنفر نہ ہو، لوگوں میں اکتاہٹ کی روش پیدا ہو جائے تو تقریر بند کر دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر چالو ہے اور صاحب جو ہے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ جتنی دیر سنیں گے میں اتنی دیر سناؤں گا۔ یاد رکھیں یہ سب ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں، کمزوری ایمان کے نتیجے ہیں۔ جی بے شک۔ دنیا ہمیں پڑھا رہی ہے، دنیا ہمیں بتا رہی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہی ہے۔ یہ نعرہ آج لوگوں نے دیا ہے، خدا کی قسم یہ نعرہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے دیا تھا۔ بے شک بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو بچاؤ، تم نے نہیں سنا؟ عرب کی سرزمین پر اور یہ ہندوستان ہے، کیا اس کی تاریخ تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا یہاں کی پرتھا اور رواج کو؟ کون اس سے انحراف کر سکتا ہے؟ شہروں کے نام بدلے جا سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ بے شک حق ہے، تاریخ کو نہیں مٹایا جا سکتا، تاریخ زندہ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے اور جانتے ہیں۔ میرے آقا نے پیغام دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا، اور ایسا بیٹیوں کو پڑھایا کہ کوئی بیٹی وقت کی سیدہ کائنات ہو گئی، کوئی بیٹی وقت کی رابعہ بصریہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسی بیٹیاں پیدا ہوئی قوم میں، لیکن آج ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پر لوگ بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بیٹیاں پیدا ہو جائیں، ایمان کی کمزوری دیکھو، ماؤں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، بہنوں کا بھی چہرہ۔ خود ماں ہو کر ساس ہو کر عورتیں بعض اوقات ناگواری کا اظہار کرتی ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ ضعیف الاعتقادی نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے ان کو بیاہ کر ان کے گھر بھیج دینا۔ بے شک۔ جو جب رب کسی بندے کو خوش کرتا ہے تو اس کا بیٹا دیتا ہے، اور جب رب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے بیٹی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے انہیں بیاہ دیا، نکاح کر دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ واہ واہ واہ۔ لیکن ضعیف الاعتقادی یہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی اور یہ کلچر بن گیا، ہمارا رواج بن گیا، پرمپرا بن گئی، اور ہم اپنی دھن میں مست ہیں اپنی چیزوں میں۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنی روش کو بدلنا شروع کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سارے کام ایک ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چند کاموں کی شروعات آپ آج سے کر سکتے ہیں۔ ان چند کاموں کی شروعات کریں۔ دنیا بدل رہی ہے، دور بدل رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم، میرے خطابات بنارس اور اس طرف کی سرزمین پر کم ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرے خطابات ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کی روش کو۔ آج لوگوں میں جو کمزوری ایمان پیدا ہوئی تھی، خدا کی قسم یہ علماء کی تبلیغ کا نتیجہ بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، اپنی روش کو بدل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے۔ آج وہاں بھی اس لیے بدنام ہے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں مانتا، نبی کی ذات میں اونچ نیچ کرتا ہے، اس لیے بدنام ہے۔ اس سے بڑی مردود قوم کوئی نہیں۔ لیکن ذرا اپنا بھی محاسبہ کر لو، وہ نبی کی ذات کو نہیں مانتا، تم نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ وہ نبی کی ذات نہیں مانتے، تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ مجھے کمپیئر تو نہیں کرنا چاہیے، مثال تو نہیں دینی چاہیے، لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کی امت ہو کر نبی کی بات نہ مانے۔ جی۔ دنیا کے ایسے بہترین نبی کی امت ہو کر نبی کی بات نہ مانے۔ تمہارا نصیبہ ہے، قسمت ہے، خدا کی قسم جشن عید میلاد النبی میں بیٹھے ہو، تمہاری قسمت ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا ہوئے۔ 12 نبی دعا کرتے رہے کہ مولا مجھے نبی نہ بنا، مصطفیٰ کا امتی بنا، سبحان اللہ حضور کا امتی بنا دے۔ تمہاری قسمت ہے کہ تم مصطفیٰ کی امتی بن کر پیدا ہوئے، لیکن تم نے ان کی باتوں کو پیچھے ڈال دیا۔ تم سمجھنے لگے تمہارا طریقہ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے، ابھی میں نے دیکھا
حیدرآباد کی سرزمین پر، اندور کی سرزمین پر میں نے دیکھا جو لوگ مسلمانوں کی بستیوں سے نکل جاتے ہیں، مسلمانوں کا کلچر چھوڑ دیا، طریقہ چھوڑ دیا، لباس چھوڑ دیا. بنارس سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ممبئی کی، آپ جائیے آپ کی بغل والے سیٹ پر کون بیٹھا ہے آپ کو اترتے وقت تک پتہ نہیں چلے گا. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو مسلمان. فلائٹ کی بات چھوڑیں، 15 گھنٹے کا سفر کریں، کلکتہ جائیں یہاں سے ٹرین میں، سامنے والی برتھ کے بندے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا مسلمان. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کھو دی، اپنی پہچان کھو دی، تشخص کھو دیا، ختم کر دیا. سب سے بڑی نعمت تھی تمہاری پہچان، تمہارا تشخص، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن جو نبی نے تمہیں عطا فرمائی. صرف کمزوری ایمان کی بنیاد. آج نوجوان جلوس میں سب کے ساتھ نعرہ تو لگاتا ہے لیکن اسٹیشن پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے شرم محسوس ہوتی. ایئرپورٹ پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے شرم محسوس ہوتی. اسے لگتا ہے یہ تو پہچان ثابت ہو جائے. یہ کمزوری ایمان نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ کتنی بڑی ایمان کی کمزوری. تم نے اپنی پہچان کھو دی، اپنا طریقہ کھو دیا. یاد رکھو، اپنی پہچان باقی رکھو، اپنا طریقہ باقی رکھو. ایمان کی کمزوری کا شکار مت بنو. یہ کمزوری ایمان ہے جو تمہیں برباد کر رہی ہے اور برباد کر دے گی. جب ایمان نکل جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے ایمان کو باقی رکھو، ایمان کی حفاظت کرو. تم نے اپنا ایمان چند روپیوں پر بیچ دیا. تم کہو گے کیسے؟ تم نے نقلی لوگوں کا سہارا لے لیا، ہر بندے کو ولی بنا دیا. ہر انسان کو تم سمجھتے ہو جس نے ٹوپی لگائی، کرتا پہنا، تم نے اسے اللہ کا ولی سمجھ لیا. بیوقوف بنانے والوں کو پیر بنا لیا. تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. یاد رکھو، خوب اچھے سے یاد رکھو، مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحق میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. بے شک صرف نعروں سے کام نہیں ہوگا. حضور میں واقعہ بیان کر رہا تھا حضور اعلی حضرت کا. آپ کے دور میں ایک مجذوب رہتے تھے. خاص بات بتانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ مجذوبوں کی پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یاد رکھو، مجذوب جو ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ نسخہ یاد رکھنا، اس کے بدن سے کبھی بدبو نہیں. سبحان اللہ. چاہے وہ اس نے سال بھر نہ نہایا ہو لیکن اس کے بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی. وہ مجذوب ہے. سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ. یہ کوئی اس کو کوئی کلیہ نہ سمجھ لیں آپ پورے طور پر، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مجذوب تھے، ان کا نام تھا بریلی کی سرزمین پر حضور اعلی حضرت کے دور میں ان کا نام تھا دھوکا شاہ. کیا نام تھا؟ دھوکا شاہ ان کا نام تھا. وجہ کیا تھی کہ وہ ہر بات کو الٹی کہتے تھے. مثلا کوئی ان سے پوچھتا کہ حضرت میں پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا، تو وہ کہتے جاؤ تو زندگی میں کبھی پاس نہیں ہوگا. تو وہ سمجھ جاتا کہ بس میں پاس ہوں. کوئی پوچھتا حضرت میری بیٹی کی شادی ہوگی نہیں، کہتے کبھی تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. وہ سمجھ جاتا بس اب اسی مہینے شادی ہوگی. الٹی بات کرتے، اس لیے ان کا نام تھا دھوکا شاہ. وہ کبھی حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں نہیں آتے. ایک دن ٹہلتے ٹہلتے حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں آ گئے. توجہ سے سننا، ضعیف الاعتقادی کی بات بتا رہا ہوں اور ایمان کی مضبوطی سننا. اعلی حضرت کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب. مولوی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو ایسے ہی لوگوں نے بدنام کر دیا. اب کسی کو علامہ نہ کہو تو برا لگ جاتا ہے. القابات کے دور چل گئے. اتنے القاب ہیں، خدا کی قسم اتنے القاب ہیں کہ اللہ کی پناہ. جس کو دیکھو وہی شیر ہندوستان بن گیا، جس کو دیکھو وہی جو ہے وہ فاتح لندن بن گیا. اور شیر اور چیتا، ایک صاحب تقریر میں نے سنا یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے، وہ کچوچا شریف کے غالباً بیان کر رہے تھے اگر القابات کے سلسلے جاری رہے تو کچھ دنوں میں بڑا کنفیوژن ہوگا اور لوگ کہیں گے یہ دیکھو بھالوے کشمیر آ رہا ہے، یہ دیکھو چیتے بہار آ رہا ہے. اتنے القاب پھیل گئے. کسی کو مولوی کہہ دو تو برا مان جاتا ہے. مولوی بہت بڑا لقب ہے بھیا. مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو، مولا والا، وہ مولوی ہے. اس کو یوں بدنام کر دیا گیا. اعلی حضرت کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا. داخل ہو گئے آپ کے حجرے میں اور کہنے لگے کہ بڑے مولوی صاحب میں نے سنا ہے
کہ تم حضور کی سلطنت کو دونوں جہاں پہ ثابت کرتے ہو, زمین پر بھی آسمان پر بھی. تو زمین پر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آسمان پر کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے, کہنے لگے دھوکا شاہ, کیا تم نے میرے حضور کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر ہیں. زمین کے وزیروں کے نام صدیق اکبر اور عمر ہے, آسمان کے وزیروں کے نام میکائیل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے ہاں سنی ہے. کہا پھر بتاؤ کہ وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ کہا جہاں سلطنت ہوتی ہے. کہا پھر ثابت ہو گیا کہ حضور کی سلطنت زمین پر بھی ہے, حضور کی سلطنت آسمان پر بھی ہے. بات چونکہ الٹی کرتے تھے اس لیے کہنے لگے کہ مولوی صاحب تمہاری بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. پھر اعلیٰ حضرت نے دلیل دی, کہنے لگے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا, اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے دھوکا شاہ, تم دنیا والوں سے چاہے جیسی بات کرو, مجھے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ دنیا داروں کی بات نہیں ہے, یہ بات محبوب پروردگار کی ہے, اس لیے یہاں کوئی الٹی بات نہیں چلے گی. تو دھوکا شاہ نے کہا مولوی صاحب تم تو یوں ہی ناراض ہو گئے, اور نکل کر باہر چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے جلال میں یہ جملہ کہہ دیا. اب حضور مفتی اعظم ہند کی عمر 6 سال کی تھی, چھوٹے بچے تھے اس وقت, چھت کے اوپر کھیل رہے تھے. جیسے ہی دھوکا شاہ نکلے, پیر پھسلا, زمین پر آ گئے اور سر پھٹ گئے. حضور مفتی اعظم ہند بڑی منتوں سے لاڈ سے پیدا ہوئے تھے. حضور حجت الاسلام کے بعد ایک زمانہ گزر گیا, پھر حضور مفتی اعظم ہند آئے. تو بڑا پیار تھا گھر والوں کو, محبت تھی. آپ کے گھر میں کام کرنے والی ایک کنیز دیکھ رہی تھی, اس نے جا کے حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ سے بتا دیا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا تو اب اللہ والوں سے بھی پنگا لینے لگا اور اللہ والوں سے بھی باتیں کرنے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھیں یہ مصطفیٰ رضا خان زمین پہ آ گئے, ان کا سر پھٹ گئے, یہ بچیں گے نہیں, کیونکہ یہ بددعا ہے دھوکا شاہ. غور کرو آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. ضعیف الاعتقادی ایسی ہے کہ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ محرم میں تعزیہ بناتے تھے, اور ہم نے کہا کہ صاحب تعزیہ مت بناؤ, 10 دن ذکر اہل بیت کر لو, تو کرنے لگے. پھر کہتے حضرت 1 سال بنانا بند کر دیا, میرا بیٹا مر گیا. ضعیف الاعتقادی ہے, اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے. لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا. ایک حکایت یوں ہی آ گئی, حالانکہ یہ حکایت مائک پر نہیں بیان کرنی چاہیے, لیکن میں چونکہ میرا موضوع میں نے یہ لے لیا ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں یوں ہی, حالانکہ یہ بات ایسی ہے نہیں. کوئی بیان کر رہا تھا, ایک بڑے خطیب ہیں, فرما رہے تھے کہ ایک آدمی تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو پیر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا نقصان ہوتا ہے. کہنے لگے ارے نماز پڑھنے سے تھوڑی نقصان ہوتا ہے. کہا ہاں بڑا نقصان ہوتا ہے. کہا نہیں تو نماز پڑھنا شروع کرو, کوئی نقصان نہیں ہوگا. نماز پڑھنا اس نے شروع کیا, ایک دن نماز پڑھا, اس کا بڑا بیٹا مر گیا. دوسرے دن پہنچا, کہا حضرت میں نے کہا تھا نا مجھے بڑا نقصان ہوتا ہے, تو میرا بیٹا مر گیا. تو کہا نہیں وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوتا ایسا, تو نماز پڑھو. نماز پڑھنے لگا, دوسرا بیٹا مر گیا, تیسرا, چوتھا بھی چلا گیا. تو اس نے نماز پڑھنا بند کر دی, نماز پڑھنا بند کر دی. اور جب بھی وہ 5واں بیٹا شرارت کرتا تو یہ آستین چڑھاتا اور کہتا وضو بناؤں, صرف 2 رکعت کے ہو. جس دن 2 رکعت پڑھی اس دن تم بھی نکل لو گے. حالانکہ یہ بات غلط, یہ بات غلط ہے, ایسا نہیں, لیکن یہ میں نے سنا اس لیے میں نے بتا دیا. یہ میں ضعیف الاعتقادی کی بات کر رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں, جی 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 ایسے لوگ ہیں جی جی جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے, اچھا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا. اچھا تو پھر بتاؤ اگر ایسی بات ہے تو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بارے میں کیا خیال ہے, جو نبی کے دین کو بچانے چلے ہیں. علی اکبر بھی قربان, علی اصغر بھی قربان, قاسم بھی قربان. گھر کی عزت اور آبرو داؤں پر ہے, لیکن نبی کا نواسا یہ نہیں کہتا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے. نہیں نہیں, یہ نقصان نہیں ہے, دین کے کام آ جانا اس سے بڑا فائدہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے بے شک. یاد رکھو یہ ضعیف الاعتقادی ہے, ایمان کی کمزوری ہے. جو کہتے ہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے. حضرت میں تو اچھا کام کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ برا ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس ایمان کی کمزوری کو ختم کریں. حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ نے آپ کو بلایا, بات لمبی ہو گئی میری. اعلیٰ حضرت کو بلایا اور کہنے لگی بیٹا احمد رضا کتاب میں لکھا ہے اور جو میں نے سنا وہ بھی میں بیان کرتا ہوں. فرمانے لگی بہت غصہ ہوئی, ناراض ہوئی کہ تم اللہ والوں سے پنگا لینے لگی.
بات کرنے لگے. اور ایک طرق سے میں ایک روایت جو میری سننے میں آئی وہ یہ کہ حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ نے آپ کو شاید مارا. اور یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بات ہے نہیں بیان کرنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں. وہ بیٹے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ماں کی مار پڑی ہو. سمجھ گیا؟ وہ اولادیں بدبخت ہوتی ہیں جن کے والدین اپنی اولادوں سے ڈرتے ہیں, اور وہ اولادیں لائق ہوتی ہیں جن کی اولادیں اپنے والدین سے ڈرتی ہیں. یہ دور آ گیا. یہ بچیاں, یہ نوجوان بچے, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں اپنے والدین سے, اور یہ کہتے ہیں میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی. کیا ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹی عمر ہے لیکن آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا. تو والدہ سیدہ کائنات نے پوچھا, بیٹا حسن تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے, ماں میں بے ادبی کے ڈر سے کھانا نہیں کھاتا. کہنے لگی, کیسی بے ادبی؟ کہا, بے ادبی ایسی کہ میں جب آپ کے ساتھ کھاتا ہوں روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہوتا آپ کون سا ٹکڑا اٹھانا چاہتی ہیں, اور میں اس ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس ٹکڑے کو اٹھانا چاہتی ہیں اس ٹکڑے کو میں عدم جانکاری کی بنیاد پر اٹھا لوں اور یہ بے ادبی میرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے, اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. لیکن آج بے ادبی کا بازار کیسے گرم ہو گیا. بچیاں ماں کو چلاتی ہیں, بھونکنا بند کر دے. بچیاں ماں کو چلاتی ہیں, تمہیں دماغ نہیں, عقل نہیں. بچے ماں باپ کو کہتے ہیں, تم تو پرانے دماغ کے انسان ہو, تمہیں کوئی عقل نہیں. یہ بے ادبی کا دور بند کر دو میرے بھائی. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی جس میں قرآن نے یہ پابندی تمہارے اوپر لگائی ہے؟ تمہیں قرآن کی وہ آیت یاد نہیں ہے؟ آج دنیا دار کوئی بات تم سے کہے تو آگے بڑھ کر مسلمان اسے فالو کرتا ہے, لیکن 1400 سال سے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اپنے والدین کا ادب کرو, لیکن تمہیں اپنے والدین کے ادب کا خیال نہیں رہا. یہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے والدین کو. اف تک نہ کہو اپنے والدین کو, چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو. وقت کا مجدد صرف اعلیٰ حضرت کا ایک ہی رخ دیکھا ہے تم نے, لیکن یہ بھی رخ کبھی دیکھو, کبھی ان کی سیرت بھی دیکھو کہ مسلک اعلیٰ حضرت خوب سمجھنا چاہتے ہو, نعرہ لگاتے ہو, یہ بھی دیکھو. وقت کا مجدد ہے, ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. کوئی عالم نہیں, صرف امام نہیں, انجینئر ڈاکٹر نہیں, وقت کا مجدد ہے, اللہ کا ولی ہے, ماں کے سامنے خاموش کھڑا ہے. کیا ہمیں درس نہیں ملا ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہم اپنی عقائد کی چیزوں کو, بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف پاگل ہو گئے, لگے ہوئے. حضور اعلیٰ نے کچھ نہیں کہا. جب والدہ نے کہا, بیٹا دھوکا شاہ سے تجھے معافی مانگنی ہوگی, تو اعلیٰ نے سر اٹھایا, کہا, ماں تو میری ماں ہے, جو کچھ بھی کہے مجھے منظور ہے, لیکن جب بات نبی کی عظمت کی آتی ہے تو پھر وہاں ماں باپ کی بھی عظمت نہیں دیکھی. بات جب نبی کی عظمت کی آ جائے تو ماں باپ کی بھی عظمت نہیں دیکھی جاتی. تم نے حدیث نہیں سنی؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضور کی بارگاہ میں آئے, کٹا ہوا سر, بخاری کی حدیث ہے, کٹا ہوا سر لے کر آئے, بال پکڑا ہوا. حضور کہنے لگے, ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے, حضور یہ سر ہے. کہا, انسان کا؟ کہا, انسان کا. کہا, کس کا؟ کہا, حضور یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا, میرے باپ کا سر ہے. حضور نے کہا, ابو عبیدہ اپنے باپ کو قتل کر دیا, باپ کی گردن مار دی. فرمایا, حضور یہ میرا باپ تھا, میں اس کی عزت کرتا تھا, احترام کرتا تھا. میں نے بار بار کہا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر, لیکن یہ نہیں مانا, اور جب نہیں مانا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک نبی کا عاشق کھڑا رہے اور کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے. میں نے اس کا سر مار دیا اور اعلان کیا, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات جب نبی کی عظمت کیا جائے, فرمانے لگے, ماں تیری ہر بات قبول ہے, لیکن یہ بات میرے نبی کی عظمت کی, اس لیے کوئی سمجھوتا نہیں. سمجھ گیا؟ آج ہمارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا, اللہ نہ کرے, تو ہم کیا کرتے, ہمارا کیا عقیدہ ہوتا؟ ہم تو ذری ذری چیزوں پر ڈر کر, سہم کر, جو بندہ رب سے نہیں ڈرتا نا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے. جی جی بے شک. جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے.
اور جو رب سے ڈرتا ہے پھر سب اس سے ڈرتے ہیں. جو رب سے ڈرنے لگا پھر سب اس سے ڈرنے لگا. اپنے رب سے ڈرا کرو, رب سے ڈرنے کی پریکٹس کرو. یاد رکھو ہر عمل ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ تمہارے دل میں القاء ہو جائے اور ڈائریکٹ تم متقی ہو جاؤ. نہیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتا ہے, پھر عبادت. پہلے تم اپنے رب سے ڈرنے کی کوشش کرو. جب کوئی غلط کام کرے تو اسے روکو کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ نہ کرو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم ہے اس میں سب سے پہلی چیز اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکنا ہے. کوئی برائی دیکھو ہاتھ کی طاقت سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو. یہ تو ہونا چاہیے. حضور تاج الشریعہ کے مرید ہو, نعرہ لگاتے ہو, جلسہ کرتے ہو تاج الشریعہ کے نام پر, لیکن تم نے ان کی سیرت نہیں دیکھی, ان کا طریقہ نہیں دیکھا. آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, حضور تاج الشریعہ ٹرین میں سفر کر رہے, ایک ٹی ٹی آ گیا, ٹکٹ کلیکٹر جو ٹکٹ کلیکٹ کرتا ہے آ گیا. اس نے ٹائی پہنی ہوئی تھی. کیا پہنا تھا؟ ٹائی. ٹائی کیا ہے؟ یہ شعار عیسائیت ہے. اسلام میں جائز نہیں. اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے, مفتی اعظم ہند کا بھی فتویٰ ہے, اور حضور تاج الشریعہ کا بھی. ٹائی پہننا جائز نہیں کیونکہ یہ عیسائیت کا شعار ہے. آج تو قوم پاگل ہو گئی, اسے پتہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم, یہ جو حدیث پاک ہے اس کا مقصد لوگوں کو نہیں معلوم. حضور مکے سے مدینے آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا. ایک دن حضور نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں. کہا موسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ہم دن منائیں گے, لیکن ان کی طرح نہیں. یہ ایک روزہ رکھتے ہیں, ہم 2 روزہ رکھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. لیکن تمہیں تو حرج ہی نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر امریکہ کے والوں کی طرح ہو. ہر بندہ چاہتا ہے میرا آفس جو ہے وہ فورن کنٹری کی طرح ہو. تم نے حضور کی سنتوں پہ نہیں عمل کیا, تم نے مشابہت اختیار کر لی. اب اس کے مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتا, لیکن جو عام بات ہے ذہن کی وہ تو میں ضرور کہوں گا. تمہارا لباس بھی ویسا ہو گیا, تمہارا دماغ بھی ویسا ہو گیا, تمہارا چہرہ بھی ویسا ہو گیا. اللہ کے رسول نے عبادت میں تشبہ سے منع کیا. تم معصیت میں تشبہ کرو, گناہ میں تشبہ کرتے ہو. روزہ کا ایک نہیں رکھیں گے, 2 رکھیں گے. یہ جو امامہ ہم لوگ باندھتے ہیں, امامہ اس کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے نیچے ٹوپی کیا ضرورت ہے بھئی؟ امامہ تو ویسے بھی سر ڈھانک لیتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, یہ یہودی بھی امامہ باندھتے ہیں. ہمارا اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سر کے نیچے ٹوپی لگائیں گے پھر امامہ باندھیں گے. سبحان اللہ. حضور مدینے آئے تو سیدھا بال جھاڑتے تھے, سیدھا, مانگ نہیں نکالتے تھے. دیکھا یہودی بھی سیدھا بال جھاڑتے ہیں, تو حضور نے مدینے آنے کے بعد 53 سال کے بعد مانگ نکالی, سیدھی بال نکالی, جس کو میرے اعلیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدھی مانگ نکالی, اسٹریٹ. تشبہ کی بنیاد, ان سے مشابہت نہ ہو. آج بچوں کو دیکھو, بچیوں کو دیکھو, ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا لباس یورپین ہو جائے, امریکن ہو جائے. بچے چاہتے ہیں ہمارا بال جو ہے وہ نہ جانے کون کون سے کٹ آئے ہیں اس دور میں, ایسے ایسے کٹ کہ رات میں کوئی دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے. ایسی ایسی داڑیاں اور مونچھیں مذاق بنا کے رکھ دیا. داڑھی کا, مونچھ کا مذاق بنا دیا تم نے. تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تم دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. نقصان تو نہ پہنچاؤ, نقصان کر رہے ہو دین کا. جو نہیں رکھتے سو نہیں رکھتے, جو رکھتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی اسٹائل سے داڑیاں. اور میں نے دیکھا, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں, ایسے لوگ بال رکھتے ہیں, ایسے رکھتے ہیں, خدا کی قسم لگتا ہی نہیں ہے انسان ہے, مرغا معلوم ہوتے ہیں. مرغا جی بے شک بے شک. مرغا کا ہوتا ہے یہاں سے پورا صاف اور اوپر بال, مرغا معلوم. انسان کو مرغا بنا دیا, اور مرغا بننا ہی تھا تو غوث الاعظم کا بنتے. لیکن حد ہو گئی تشبہ کی. اس لیے اپنا رویہ بدلو, اپنا طریقہ بدلو. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ یورپین کلچر کامیابی دے گا؟ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں. کسی محفل میں لوگ جاتے ہیں نا تو زمین پہ نہیں بیٹھتے, جو کرسی پہ بیٹھے برا نہ مانے میری بات کا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہے.
کہ ہم کرسی تلاش کرتے ہیں, کرسی ملے تو ہم بیٹھے ہیں, زمین پر نہیں بیٹھے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ لوگ سوچتے ہیں شاید نیچے بیٹھنے سے عزت ختم ہو جائے گی, اس لیے کرسی پہ بیٹھے. ہر جگہ اپنے آپ کو پرائرٹی دینا, مقدم کرنا. میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, میرے لیے کرسی چھوڑ دیں. کرسیوں پر بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی. حضرت عمر ابن خطاب کا وہ جملہ یاد کرو, جب آپ ملک شام کی طرف نکلے, ایک سواری لی, ایک غلام لیا, باری باری سوار ہوتے تھے, کبھی غلام کو سوار کرتے تھے, کبھی خود سوار ہوتے. جب جابیہ کے مقام پہ پہنچے, دشمنوں کا علاقہ آیا, تو اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی آ گئی, لگام پکڑنے کی حضرت عمر کی. غلام کہنے لگا حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, دشمنوں کا علاقہ ہے, آپ اوپر بیٹھ جائیں, لوگ کیا کہیں گے, عزت خراب ہوگی. حضرت عمر نے تاریخی جملہ دیا, کہا میرے غلام تو سمجھتا ہے کہ عزت اونٹ پر بیٹھنے سے ملتی ہے؟ نہیں, عزت تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. عزت تو حضور کے بارگاہ میں بیٹھنے سے ملتی ہے. جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے وہ عزت والا. میں نہیں کہتا, وقت کا دانشور کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ حق ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تم نے آخرکار تقریر کرائی دی تھوڑی بہت. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں اور غور سے سن لیں. ایمان کی کمزوری اپنے دماغ سے نکال. تو تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند ٹھیک ہوئے, کھڑے ہوئے اور صحیح ہو گئے, صحت یاب ہو گئے. اب ولایت بھی سن لو والا. جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھنے گئے, نماز پڑھ کر لوٹنے لگے تو دیکھا دھوکہ شاہ مل گئے. کہنے لگے احمد رضا مجھے معاف کر دو. اب شان ولایت بھی ذرا دیکھو. کہنے لگے دھوکہ شاہ کل تو بڑی باتیں کرتے تھے, آج معافی مانگ رہے ہو. کہا احمد رضا میں تنہا شخص ہوں بریلی سے جو حضور کی بارگاہ میں, حضور کی کچہری میں حاضری دیتا ہوں. کل شب میں جب حاضر ہوا تو میرے نبی نے چہرہ اقدس پھیر لیا. میں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم بریلی میں میرے احمد رضا کو پریشان کرتے ہو, میری بارگاہ میں آتے ہو. میں سمجھ گیا ہوں تیرا مقام نبی کی بارگاہ میں کیا ہے, اسی لیے تو ہم جھوم کے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. برائی کو روکنا بہت ضروری ہے. حضور تاج الشریعہ نے میں بات بیان کرتا, اس کو ختم کر دوں. حضور تاج الشریعہ نے اس کی ٹائی پکڑ لی, سمجھ گئے, ٹائی پکڑ لی اور کہا اسے اتار دے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا, تھوڑی دیر چپ رہا, پھر کہا حضور آپ کا فتویٰ ہوگا مسلمانوں کے لیے, لیکن میں تو مسلمان نہیں ہوں, میں تو غیر مسلم ہوں. تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, تیرے مذہب کا بھی یہ شعار نہیں. کیا ان کی نقل کرتا ہے جنہوں نے اتنے دنوں تک تیری زمین پر بم برسائے؟ کیا ان کی نقل کرتا ہے جنہوں نے تیری عورتوں کو خراب کیا؟ تو اس نے وہ ٹائی اتار. کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں تو میں اتار. جب کوئی دعوت اللہ کے لیے دیتا ہے, اللہ کے لیے بھلائی کی دعوت دیتا ہے, تو اس سے دشمنی نہیں ہوتی, دوستی پیدا ہوتی. بے شک. اس لیے پہلے اس کی عادت ڈالو کہ لوگوں کو ڈراؤ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے ہم سب کو. ڈرا کرو اپنے رب سے, اتنے بے حیا نہ بن جاؤ, اتنے پروفیشنل نہ بن جاؤ. میں نے دیکھا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور یہ بات کوئی بھی بیٹھا رہتا ہے میں بولتا ہوں, چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو اسٹیج پر, اسد اقبال ہوں یا کوئی بھی ہو, میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنا بھی انسان کو پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے رویے سے دین کو بدنامی ملے. اتنا بھی انسان کو پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے رویے سے دین بدنام ہو. یاد رکھو, چاہے ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں, رب سے سب کو ڈرنا چاہیے. رب کا عذاب کس وقت کس کے اوپر نازل ہو جائے کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں مذاق اور کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے دین کو. جتنے جلسے ہم نے کر لیے, جتنی محفلوں میں شامل ہو گئے, ہمیں دین کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے. دین بڑا معزز ہے, یہ محفلیں بڑی معزز ہیں, یہ محفلیں بڑی مقدس ہیں. یہ محفلیں نہ ہوتی تو آج بڑے بڑے خطیبوں کے نام نہ ہوتے, یہ محفلیں نہ ہوتی تو بڑے بڑے شعراء کے نام نہ ہوتے. ان محفلوں کا تصدق ہے یہ نقیب ہندوستان ہے, یہ سید عادل رضا قادری ہے, یہ شعراء کرام ہے, یہ ان محفلوں کا تصدق ہے. جب نبی کی محفل کا صدقہ اتنا ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ کتنا ہوگا. تم غیروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو, کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کون دیتا ہے؟
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک بے شک۔ اس لیے ضعیف الاعتقادی بند کر دو اور نبی سے طلب کرو، اللہ حضور کے وسیلے سے عطا فرما۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حالانکہ میرے خیال سے یہ آیت صحیح فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی اس موضوع کے تحت، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے میلاد بیان کرنا، اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی، اور اس سے یہ پہلو ضرور نکالا جائے گا کہ اللہ نے فرمایا تحقیق کہ تمہارے طرف پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب اسی لیے تو آئی ہے، ضعیف الاعتقادی دور ہو جائے، ایمان کی کمزوری دور ہو جائے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، استقامت پیدا ہو، اور دین پر ایسے کھڑے رہو، ایسے قائم رہو جیسے مفتی اعظم ہند قائم تھے، جیسے اعلیٰ حضرت قائم تھے، جیسے تاج الشریعہ قائم تھے۔ ان بدبختوں کی طرح کچھ بدبخت ایسے پیدا ہو گئے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچارک ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچارک نہیں۔ ایسی لینگویج، ایسی گندی زبان میں نے کبھی، اپنی چھوٹی عمر ہے میری، لیکن میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھی، نہ کسی فتاوے میں دیکھی، نہ کسی رسالے میں دیکھی، نہ کسی علماء دین کی زبان سے سنا۔ ایسی زبانیں اسٹیجوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچارک نہیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کتنے فتوے دیے، لیکن بتاؤ کہ کبھی کسی شخص کے لیے کوئی گندی زبان استعمال کی ہو، کبھی کسی کو کوئی گالی دی ہو، کسی کو ٹپوری کہا ہو، کسی کو بے وقوف کہا ہو، کوئی بات کی ہو؟ نہیں، تمہیں نہیں ملے گا۔ جو عالم دین ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ زبان بھی مصطفیٰ جان رحمت کی استعمال کرتا ہے، زبان بھی مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر استعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ مسلک اعلیٰ کے پرچارک نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگ بھی جو دین میں تسہیل کے نام پر بدی سے مفاہمت کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دین کے معاون نہیں ہو سکتے۔ ذری ذری سی بات میں تسہیل دین کے نام پر فتوے آ رہے ہیں۔ میں تو جاہل آدمی ہوں، کوئی عالم آدمی نہیں ہوں، نہ میری وسعت علم اتنی ہے کہ میں اس پر کوئی بات کروں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ علم بھی بیکار ہے جو اللہ کی خشیت نہ پیدا کرے، وہ علم بھی ناکارہ ہے جو اللہ سے نہ ڈرائے، اور وہ جاہل اس عالم سے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ عالم بیکار ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں۔ حق ہے، بے شک۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے دل میں خوف خدا نہیں، ایٹیٹیوڈ اور غرور اور تکبر کے بازار گرم ہو گئے، خلافتوں اور مسندوں کی لڑائیاں گرم ہو گئی۔ یہ لوگ کبھی دین کے معاون اور مسلک اعلیٰ حضرت کے معاون نہیں ہو سکتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا معاون دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو تاج الشریعہ کی ذات کو، مسلک اعلیٰ حضرت کا معاون دیکھنا چاہتے ہو تو ان علماء کو دیکھو جنہوں نے زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی، اور کبھی زبان پر کسی لڑائی اور جھگڑے کی کوئی قصیدہ ان کی زبان پر نہیں، بے شک، کوئی بات نہیں آئی۔ لیکن آج ایسے لوگ ہیں پیدا، اور قوم یہ سمجھتی ہے یہی مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں حقیقت بیانی سے کام لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات نہ اچھی لگے، کسی کو بری لگے، نہ بلانا، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرو۔ ان لڑانے والے، بھڑانے والے جو آپس میں لڑاتے ہیں، بھڑاتے ہیں اور قوم کے پرخچے اڑا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے کنارے ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے کنارے ہو جاؤ۔ اچھے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ تمہیں اچھے لوگ نہیں ملیں گے، اچھے لوگ موجود ہیں، ان کی قربت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، اور یاد رکھو تم پریشان مت ہو کہ تم کمزور ہو گئے، تم پریشان نہ ہو کہ تمہارے دین پر کوئی خطرہ ہے۔ خدا کی قسم میں آخری جملہ اپنی تقریر کا دے رہا ہوں، اس کے بعد تقریر ختم کر دوں گا، یہ جملہ یاد رکھنا، ہو اگر آج بھی براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ سے دعا ہے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے کارکنان کو، ان سبھی علماء کو جنہوں نے بیٹھ کر مجھے وقت دیا رات کے اس مرحلے میں، ورنہ میں اتنا مزہ ہوا خطیب نہیں ہوں بھائی۔ میری تقریریں پہلے ہوتی ہیں 12 ساڑھے 12 بجے، لوگ جانتے ہیں جہاں میرے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی فرمائش تھی اور کہا انہوں نے کہ آپ کو اخیر میں بولنا ہے، اس لیے میں اخیر میں حاضر ہوا۔ ارادہ نہیں تھا میرا کہ میں اتنی دیر بولوں گا، لیکن آپ سننے لگے اس لیے میں نے بول دیا، اگر آپ نہیں سنتے تو میں اٹھ جاتا۔ تو میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔